بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے کی باتیں چل رہی تھیں تو مجھ سمیت اہل سنت کے بہت سارے لوگوں نے ان سے یہ چاہا کہ وہ اہل سنت و جماعت کے کسی بڑے عالم یا مفتی کے ساتھ مناظرہ کریں تاکہ امت کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں تو مناظرے میں حق اور سچ واضح ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کس کے عقائد و نظریات حق والے ہیں اور کس کے عقائد و نظریات میں جو ہے کہ باطل کی آمیزش ہے۔ تو اہل حدیث وہابی مکتب فکر کے لوگوں کی طرف سے اس چیز کی شدید مذمت کی گئی، اور ساتھ میں ایک جو بہت زیادہ ان کی پوسٹ وائرل ہوئی وہ یہ تھی کہ بھئی آپ سوال نامہ تیار کریں۔ تو میں نے چاہا چلو بھئی ہم ٹھیک ہے پھر سوال نامہ تیار کرتے ہیں۔ تو اب پہلا میرا سوال یہاں پر یہ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، ہر ایک شخص جانتا ہے کہ اہل حدیثوں کے نزدیک جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانے وہ مشرک ہے، یہ ہر شخص جانتے ہیں۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہے، اہل حدیث وابی فلفور پہلی فرصت میں اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں، سب سے پہلی بات، جب ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ رہے تھے تو یہاں پر ایک اہل حدیث عالم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے متعلق نور من نور اللہ کہا کہ وہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ یہی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہیں تو اہل حدیث وہابی ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ میں دیکھیں اختلاف کے لیے بات نہیں کر رہا، میں یہاں پہ صرف سوال کر رہا ہوں، لیکن ہم جب ڈاکٹر ذاکر نائک کے مناظروں کو دیکھتے ہیں تو یہ کتاب ہے اہل حدیثوں کی شائع کی ہوئی، ڈاکٹر ذاکر نائک کے فیصلہ کن مناظرے۔ ان میں پہلا مناظرہ ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ، قرآن بائبل سائنس کی روشنی میں۔ اس مناظرے کے اندر ڈاکٹر ولیم کیمبل نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سائنسی روح سے سوال کیا تھا۔ اس میں اس نے کہا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کو بھی نور کہا گیا ہے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نور فرمایا گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، کتاب ڈاکٹر ذاکر نائک کے فیصلہ کن مناظرے، صفحہ نمبر 68، لائن نمبر 17۔ اس پر لکھے پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور سراج بھی الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ تک کا جملہ ذاکر نائک ہے، دوبارہ دہراتا ہوں، پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور سراج بھی الحمدللہ۔ اب اسی مناظرے کی ویڈیو انگلش میں بھی موجود ہے اور اس کی اردو ڈبنگ بھی کی گئی ہے، ان میں بھی آپ یوٹیوب پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے مناظرہ جیتنے کے لیے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ بھائی میں کوئی بذات خود کوئی بھی فتویٰ نہیں لگاتا، میں صرف یہ پوچھتا ہوں، سب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پر حضور علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ اہل حدیث رکھتے ہیں وہ بیان کرتے تو کیا وہ مناظرہ جیت جاتے؟ کیا بائبل کے مقابلے میں قرآن حق ثابت ہو جاتا؟ کیا جو قرآن کریم پر اعتراض کیا تھا وہ رفع دفع ہو جاتا، وہ دور ہو جاتا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور تسلیم کیا، تو میرا اہل حدیثوں سے سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پر مشرک ہوئے یا نہیں، یا صرف حضور علیہ السلام کو نور تسلیم کرنے پر اہل سنت و جماعت کے لوگ ہی جو ہے کہ مشرک ہوتے ہیں؟ تیسرا میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی مسلک نہیں ہے، وہ اسلام کا داعی ہے اور وہ صرف اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی معلوم ہے یہ مناظرہ 2001 میں ہوا، اب 2024 ختم ہونے والا ہے، تقریباً 24 سال ہو گئے، اور یہ مسئلہ تقریباً 1.5 سے 2 صدی سے چل رہا ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق میں بھی سردار تھے اور بشری مخلوق کے بھی سردار تھے۔ آپ نور بھی تھے، آپ بشر بھی تھے، آپ کی اصلیت نور تھی۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آپ کو لباس انسان میں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ
24 سال پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے تسلیم کیا کہ حضور نور ہے۔ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک امت کا خیر خواہ ہے، امت میں اتحاد چاہتا ہے، تو 24 سال ہو گئے اس نے یہ مسئلہ اپنے اہل حدیثوں میں کیوں نہیں بیان کیا کہ جناب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہتے ہیں انہیں مشرک نہیں کہو، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ امید ہے کہ میرے سوالات سمجھ آگے ہوں گے۔ 3 میں نے یہاں پر سوال کیے ہیں، مزید سوالات کے ساتھ مزید پوائنٹ لے کر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ جب تک میں آپ کے ان سوالات کے جوابات کا منتظر ہوں، میں چاہوں گا کہ سیریس انداز میں جوابات دیے جائیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ یہ سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک تک پہنچائے جائیں تاکہ وہ ہی بذات خود جواب دیں کہ انہوں نے ادھر تو تسلیم کیا، لیکن انہی کے پیس چینل پر بھی حضور علیہ السلام کی نورانیت کا اقرار کرنے والوں کے لیے شرک کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کھلا تضاد اہل حدیثوں میں کیوں پایا جاتا ہے؟ امید ہے کہ مجھے میرے سوالات کے جوابات ملیں گے، اور جن لوگوں نے وہ خواہش تھی کہ بھائی سوال تیار کیے جائیں، سوال نامہ تیار کیا جائے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ میں نے سوالات لکھوانا شروع کر دیے۔ یہ 3 سوال ہیں، یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں اور ان کے جوابات اگر مجھے بھیج دیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔